سینئر صحافی کالم نگار اور سابق سفیر عطاءاللہ قاسمی نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک بار پھر دبئی سے پاکستان آ گئے ہیں اور عوام نے ان سے بہت سی امیدیں بھی وابستہ کر لی ہیں۔ کوئی انہیں قسمت کا دھنی قرار دیتا ہے تو کوئی انہیں مقدر کا سکندر کہتا ہے، مگر مسلم لیگی یہ بات نہ بھولیں کہ ان کا پالا عمران خان نامی جس شخص سے پڑا ہے وہ بھی قسمت کا دھنی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو کون اصل مقدر کا سکندر کہلائے گا۔ اپنے ایک کالم میں عطاءاللہ قاسمی لکھتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ایک بار پھر ہمارے درمیان ہیں، تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ انہیں سیاست میں آئے 4 دہائیاں ہو چکی ہیں۔ ان 4 دہائیوں میں بہت سی اونچ نیچ دیکھنا پڑی اور ہر کسی کو لگا کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے، لیکن نواز شریف موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی خاص مسکراہٹ سے سب کو شکست دے کر ہر بار واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہے۔ کوئی انہیں قسمت کا دھنی قرار دیتا ہے تو کوئی انہیں مقدر کا سکندر کہتا ہے۔ کوئی کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کسی بھی شخص کے لیے یہ انعام قابل رشک ہے۔ 1993 میں جب نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے اور ایک حکمت عملی کے تحت صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت ختم ہو گئی تو دوسری بار قسمت نے انہیں پھر موقع دیا۔ وزیر اعظم بنے، لیکن اس بار جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے گھر بھیج دیے گئے۔ نہ صرف حکومت گئی، جلاوطنی بھی برداشت کرنی پڑی۔ سب کو یہی لگا کہ اس بار دنیا کی کوئی طاقت انہیں واپس سیاست میں نہیں لا سکتی، لیکن 10 ستمبر 2007 کو جلاوطنی ختم ہوئی اور وہ پاکستان واپس لوٹے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں اسی وقت واپس جدہ بھیج دیا گیا۔ عطاءاللہ قاسمی بتاتے ہیں کہ ایک بار پھر ٹویسٹ آیا، قسمت ان پر ایک بار پھر مہربان ہوئی اور 2012 میں وہ تیسری بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ یہ اعزاز بھی نواز شریف ہی کو جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے طویل عرصے تک عہدے پر رہنے والے وزیر اعظم رہے۔ 2017 میں جو ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اور نہ ہی یہ زیادہ پرانی بات ہے۔ پاناما کا بہانہ بنا کر انہیں ایک بار پھر رخصت کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیل بھی کاٹی، وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ، جو کسی بھی باپ کے لیے آسان نہیں۔ نواز شریف نے ان تمام حالات کا جواں مردی سے مقابلہ کیا، خصوصاً جب وہ بیگم کلثوم نواز کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اپنی بیٹی مریم کے ساتھ وطن واپس آئے اور جیل گئے۔ اس پر ہر درد دل رکھنے والا انسان دل گرفتہ ہوا۔ انہیں صرف جیل ہی کی سختیاں برداشت نہیں کرنا پڑیں، بلکہ عمران خان کی صورت میں ایک کم ظرف دشمن کا بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ جیل میں تمام تکالیف برداشت کرتے کرتے وہ بیمار سے بیمار تر ہوتے چلے گئے، مگر ملک سے باہر جانے کا نام نہیں لیا، حتیٰ کہ ان کے دشمنوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر ان کو جیل میں کچھ ہو گیا تو قوم انہیں معاف نہیں کرے گی۔ چنانچہ انہیں ملک سے باہر جانے پر رضامند کیا گیا، لیکن پھر وہی جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا کہ ڈیل کے نتیجے میں باہر گئے ہیں۔ حالانکہ تمام رپورٹس مرتب کرنے والی ڈاکٹر یاسمین راشد اور ڈاکٹر فیصل سلطان تھے اور انہی کے مشورے کے بعد باہر بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان کو لگا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگا دیا اور وہ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے، لہٰذا اب وہ منمانی کر سکیں گے۔ عطاءاللہ قاسمی بتاتے ہیں کہ عمران خان کو اس قسم کا ماحول مہیا کیا گیا کہ گلیاں ہجن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے 2022 میں عمران کی حکومت کو بھی گھر جانا پڑا اور پھر 14 جماعتوں کی مخلوط حکومت قائم ہوئی۔ اگرچہ یہ سارا دورانیہ بہت مشکل تھا اور ایسے میں جب لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اب آخری سانسیں لے رہی ہے تو نواز شریف ایک بار پھر دبئی سے پاکستان آ گئے اور عوام نے ان سے بہت سی امیدیں بھی وابستہ کر لی ہیں۔ اللہ کرے مقدر کا یہ سکندر عوام کی تقدیر ہی بدل کر رکھ دے۔ موجودہ نگران وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شخص یا ادارہ قانون سے بالاتر نہیں۔ یہ سب اپنی جگہ، مگر مسلم لیگ کی یہ بات نہ بھولیں کہ ان کا پالا عمران خان نامی جس شخص سے پڑا ہے وہ بھی قسمت کا دھنی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو کون واقعی مقدر کا سکندر کہلائے گا۔ عطاءاللہ قاسمی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ان دنوں بہت فعال ہو گئی ہے۔ کاش وہ نواز شریف کی آمد کے اعلان سے پہلے ہی عوام سے اس طرح رابطے میں ہوتی جیسے آج نظر آتی ہے۔
चलें देर आयत दुरुस्त आयत, मगर ये बात इसे जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि पीटीआई के चाहने वाले खासी बड़ी तादाद में हैं और सोशल मीडिया पर बहुत मुतहर्रिक भी हैं, लिहाजा अपने हरीफ को ईजी नहीं लेना चाहिए। अगर इलेक्शन होते हैं और नवाज शरीफ को अवाम अपना वजीर आज़म मुंतखब करते हैं तो जहां पार्टी को असर नौ मुनज़्ज़म किया जाना चाहिए और खामियां दूर करनी चाहिए, वही एक बात जहन नशीन कर ली जाए तो बेहतर है कि खिदमात का वो सिलसिला पहले से भी कहीं ज़्यादा ज़ोर शोर से शुरू होना चाहिए जो नवाज शरीफ का खासा रहा है। मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। दोस्त ममालिक से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत बनाने थे, वही इमरान की हुकूमत में कमज़ोर होते चले गए। अब ये ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर बनाए जाने चाहिए। आखिर में अताउल्लाह कासमी का कहना है कि नवाज शरीफ को बार बार हुकूमत से बेदखल किया जाता है, उन पर सरासर बेहुदा झूठ और लघु मुकदमात बनाए जाते हैं और अब आवाम की नज़र में इन इल्ज़ामात की हकीकत अच्छी तरह वाज़ेह हो गई है। इनकी हरीफ सियासी जमातें भी ये कहने पर मजबूर हो गई हैं कि नवाज शरीफ हर दौर में नाइंसाफ़ी का शिकार हुए। बहरहाल अब डॉक्टर नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ गए हैं। मरीज की सारी रिपोर्टें उनके सामने हैं। अल्लाह करे उनके दस्त शफा से पाकिस्तान दोबारा तंदुरुस्त और तवाना हो जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।